सबक नंबर 20। अजीज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन व सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उसी पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि उस इंसान को अबदी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से ये प्रोग्राम पेश करने की सआदत मिली। कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हुए हमने अपने पिछले 2 सबकों में हज़रत इब्राहिम नबी की कहानी देखी। पहले इब्राहिम का नाम इब्राहिम ना था बल्कि इब्राहिम था, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम दरियाफ्त करेंगे कि हज़रत इब्राहिम का नाम जो पहले इब्राहिम था फिर इब्राहिम में क्यों बदला गया। आज के सबक का पहला हिस्सा एक गमगीन कहानी है जो बताती है कि इब्राहिम ने वो काम किया जो खुदा को नापसंद था। कुछ लोगों का ख्याल है कि खुदा के नबी बेगुनाह होते हैं और कभी गुनाह नहीं करते, लेकिन खुदा पाक का कलाम बताता है क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। हम पहले ही जान चुके हैं कि आदम का गुनाह किस तरह छोटे बड़े, मर्द व औरत का और काफिर व मोमिन और सब नबियों में फैल गया। सिर्फ एक शख्स था जिस पर आदम के गुनाह ने असर ना किया, और वो पाक ज़ात पाक निजात हिंदे की है, जिसे खुदा ताला ने बाद में गुनाहगारों के गुनाह से रिहाई के लिए ज़मीन पर उतारा। उस पर मौरूसी गुनाह का असर ना था। इब्राहिम उसकी बीवी दोनों बुढ़ापे में थे और बे औलाद थे, तो भी ये बुढ़ापा इब्राहिम को खुदा के कलाम का यकीन करने से ना रोक सका। तो आज हम देखेंगे कि खुदा ने किस तरह से औलाद देने के पहले वादे के 10 बरस बाद इब्राहिम ने कोशिश की कि खुदा अपना वादा पूरा करे। ताहम इब्राहिम ने अपनी बेसब्री के आलम में जो कुछ किया वो कई मसाइल का बायस बना। तो रह शरीफ के मुताले में अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा ने जिस बेटे को देने का वादा इब्राहिम से किया था, उसके लिए इब्राहिम और उसकी बीवी सारी ने क्या किया और क्या तरकीब लड़ाई। पैदाइश की किताब के 16वें बाब में खुदावंद का कलाम बयान करता है, और इब्राहिम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने इब्राहिम से कहा कि देखो, खुदावंद खुदा ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद इससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी। और इब्राहिम को कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जाने लगी। तब सारी ने इब्राहिम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और जो उसने अपने आप को हामला देखा तो मैं उसकी नज़रों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। इब्राहिम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। हमें पता चलता है कि इब्राहिम का गुनाह कैसी परेशानी का सबब बना, और उसके घर में नफरत और बेचैनी पैदा हो गई। क्योंकि हाजरा हामला हो गई थी, इसलिए सारी उसे हसद करने लगी थी। हाजरा सारी के इस नारवा सलूक से तंग आ गई, इसलिए मजबूर होकर वो सारी के घर से भाग गई। आगे खुदा का कलाम बयान करता है, और वो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मे के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा कि ए सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है। उसने कहा, मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जे में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया, और वो गोखर की तरह आज़ाद मर्द होगा। उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। बस हाजरा अपनी बीबी के पास लौट आई जैसे खुदा के फरिश्ते ने उसे कहा था, और इब्राहिम से हाजरा के एक बेटा पैदा हुआ। और इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ था इस्माइल रखा। और जब इब्राहिम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब इब्राहिम 86 बरस का था। और फिर इस्माइल पैदा हुआ जो सब अरबों का बाप है।
ہم دیکھیں گے کہ اسماعیل کی خدا نے کس طرح حفاظت کی اور اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ یاد رکھیے کہ اسماعیل وہ لڑکا نہ تھا جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا۔ خدا کا وہ وعدہ جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا کہ میں تجھے ایک نئی قوم بناؤں گا، تبدیل نہیں ہوا۔ جیسے ابراہیم کو جلدی تھی، خدا کو کوئی جلدی نہ تھی۔ خدا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، بے شک وہ دیر سے پورا کرے۔ پھر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اسماعیل کے پیدا ہونے کے پورے 13 برس تک خدا بالکل خاموش رہا اور ابراہیم سے بالکل کلام نہ کیا۔ لیکن پھر خدا ایک روز ابراہیم سے ہم کلام ہوا۔ اب وہ 70ویں باب میں دیکھیں گے کہ 13 سال کی لمبی خاموشی کے بعد پھر خدا نے ابراہیم سے کیا کہا۔ سنیے تو بڑی عجیب بات ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت بڑھاؤں گا۔ تب ابراہیم سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اسے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا۔ پر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے اور تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم مانو گے، یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرو، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا جب وہ 8 روز کا ہو جائے ختنہ کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہوا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو اب ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا، قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا؟ اور سارا جو 90 برس کی ہے اس کی اولاد ہوگی۔ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت متعینہ وقت پر سارا سے پیدا ہوگا۔ خداوند کے کلام کا مزید مطالعہ جاری رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ابراہیم نے اپنی بیوی کا مشورہ کیسے سنا اور اس کی لونڈی ہاجرہ کے پاس وہ گیا۔ ابراہیم نے جو کچھ کیا وہ درست نہ تھا۔ ابراہیم اور ہاجرہ سے پیدا ہونے والا اسماعیل خدا کے اس ارادے کا حصہ نہ تھا جو اس نے نئی قوم کو پیدا کرنے کا کیا تھا، جس سے دنیا کی تمام قومیں برکت پاتیں۔ تاہم انسانوں کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو بدل نہیں سکتی۔ جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے سیکھا کہ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تو خدا دوبارہ اسے دکھائی دیا اور اس نے ابراہیم کے ساتھ اپنے وعدے کی تجدید کی۔ اس نے کہا میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ اپنے منصوبے کو سامنے رکھ کر خدا نے ابراہیم کے نام کو تبدیل کر کے ابراہیم رکھا، جس کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ خدا نے ساری کا نام بھی بدل کر سارا رکھ دیا، جس کا مطلب ہے شہزادی۔ اب ایک بہت عجیب بات ہے، ہمیں ایک بوڑھا جوڑا ابراہیم اور سارا دکھائی دیتا ہے جو بے اولاد ہے۔ اب خدا دونوں کو نئے نام دیتا ہے تاکہ عجیب کام کا ظہور عمل میں آئے۔ ابراہیم کا نام ابراہیم یعنی قوموں کا باپ رکھا جاتا ہے، اور ساری کو سارا یعنی شہزادی کہا جاتا ہے۔
خدا ابراہیم اور سارہ کو ایک بیٹا دینے والا تھا جس سے نئی قوم نے وجود میں آنا تھا، اور اس قوم سے کئی نبی اور بادشاہ پیدا ہونے تھے۔ آخر میں دنیا کا نجات دہندہ خدا پاک نے دنیا میں بھیجنا تھا۔ خدا سچ مچ خدائے عظیم، بزرگ و برتر اور ابدی تعریف و تمجید کے لائق ہے۔ جو وعدہ اس نے ابراہیم سے صدیوں پہلے کیا تھا، اسے فراموش نہیں کیا بلکہ اسے پورا کیا۔ جب خدا پاک نے ابراہیم کے ساتھ کیے گئے وعدے کی تصدیق کر دی کہ وہ بوڑھی عمر میں اسے بیٹا دے گا، تو پھر ابراہیم نے کیا کیا؟ خدا کا کلام بتاتا ہے، تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارہ جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ ابراہیم کی حیرت کے مارے ہنسی نکل گئی۔ اس کی ہنسی بے یقینی کے باعث نہیں تھی بلکہ خوشی اور شادمانی کے انتہا کے باعث تھی۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارہ کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ ہی بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کا کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو بھی ابراہیم یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کی لونڈی ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کا کیا ہوگا۔ تو خدا نے جواب دیا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال معین وقت پر سارہ سے پیدا ہوگا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔